اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ سبحانہ ودع الثواب على طاعته والعقاب على معصيته زيادة لعباده عن نقمته وحياشة لهم إلى جنته۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی اطاعت پر ثواب اور اپنی معصیت پر سزا اس لیے رکھی ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب سے دور رکھے اور جنت کی طرف گھیر کر لے جائے۔ یعنی خداوند تعالی کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ عذاب کی طرف جائے، اس کا بندہ جہنم کی طرف جائے یا اس کے بندے کو مصیبت آئے، لیکن انسان اپنے ہاتھوں سے کبھی کبھی مصیبت کو مول لے لیتا ہے۔ انسان اپنے رب سے جب محبت کر لیتا ہے، اپنے رب سے جب پیار کر لیتا ہے، اپنے رب سے جب دل لگی لگا لیتا ہے، تو پھر پروردگار عالم اس کے لیے تمام نیکی کے، رحمت کے اور کامیابی کے رستے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح پھر مولا علی علیہ السلام ایک اور جگہ نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، مولا فرماتے یأتی علی الناس زمان لا یبقى فیہم من القرآن الا رسمہ۔ بہت بڑی بات ہے کہ جو آج ہم اپنی زندگی میں ہمارے اوپر لاگو کر سکتے ہیں اور اس سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی مولا فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان لا یبقى فیہ من القرآن الا رسمہ، کہ ایک زمانہ انسانوں پر ایسا بھی آئے گا کہ جس میں قرآن نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ایک رسم بن جائے گا۔ یعنی قرآن کو لوگ، اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں نے قرآن کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے، ہدی للناس، یہ میں نے ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو ہدایت بنا کر زمین پر بھیجا ہے اپنے لوگوں میں، لیکن لوگ ہیں کہ انہوں نے ہدایت لینے کی بجائے، اس کے ذریعے دعائیں قبول کرانے کی بجائے اس کو ایک رسم بنا دیا ہے۔ اور بالخصوص کچھ علاقوں میں تو ایسا بھی دیکھا جاتا ہے، اور ہم نے خود دیکھا بھی ہے، کہ قرآن کو خریدا جاتا ہے، قرآن لے کر کے بڑا خوبصورت قرآن لیا جاتا ہے، خوبصورت الفاظ والے قرآن کا چناؤ کیا جاتا ہے، اور یہ چناؤ کرنے کے بعد پھر اس کے لیے خصوص کپڑا بھی خریدا جاتا ہے کہ یہ اس کا غلاف ہے، غلاف بھی ایک نہیں ہوتا، دو غلاف اس پہ چڑھائے جاتے ہیں۔ یعنی ایک اس کی جلد پہ چڑھایا جاتا ہے، پھر ایک کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، اور رکھ کے پھر دروازوں کے اوپر یا کسی اونچی جگہ پہ کوئی بھی ایک جگہ بنا کر اس کے لیے مخصوص قرآن کو وہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہ قرآن بس اسی الماری کی یا اسی کبڈ کی زینت بن کے رہ جاتا ہے اور انہی خوبصورت کپڑوں میں لپیٹا رہتا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے اہل خانہ جو ہوتے ہیں، اس کو رکھنے والے جو ہیں، وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، وہ اس کو پڑھتے تک نہیں ہے، وہ اس کو کھولتے تک نہیں ہے، وہ یہ تک نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر ہے کیا۔ انسان آج دنیا میں کس تگ و دو میں ہے، ہر چیز سیکھنے کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے، لیکن اگر اسے یہ کہو کہ قرآن کو سیکھ لو تو کہے گا میری عمر بڑی ہوگی، میں اب کیا کروں سیکھ کے۔ اگر کسی کو آپ یہ کہو کہ بھائی آپ کو قرآن نہیں آتا ہے تو آپ قرآن پڑھنا سیکھ لیجئے، تو وہ کہے گا اب تو میری عمر ہو گئی، بھائی میں جوان ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا، اب میں کہاں سے سیکھوں۔ لیکن اگر اسی کو آپ کہیں کہ دنیا کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے آپ کوئی بھی چیز کسی مشکل ترین، یعنی ایک بوڑھے کو کہیں کہ کمپیوٹر سیکھ لو تو وہ بھی سیکھ لے گا، ٹچ موبائل سیکھ لو تو وہ بھی سیکھ لے گا۔ جو آدمی ٹچ موبائل سیکھ سکتا ہے چلانا، ان پڑھ ہو کے کمپیوٹر چلانا سیکھ سکتا ہے، تو وہ قرآن کو پڑھنا سیکھ نہیں سکتا۔ قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے کوئی عمر معین نہیں ہے، کوئی وقت معین نہیں ہے کہ یہی وقت ہوگا جس میں قرآن سیکھا جائے گا، کہ بچپنا ہے تو سیکھا جائے، نہیں۔ قرآن کو اللہ نے انسان کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا ہے،
انسان جب چاہے اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، قرآن کو اپنا ہادی بنا سکتا ہے، قرآن کو اپنا رہبر بنا سکتا ہے۔ ویسے تو ہر جگہ پہ ہم یہ حدیثیں نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیتی، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں، دو وزنی چیزیں، دو بھاری چیزیں، دو جن کا پلہ بہت بھاری ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس میں ایک قرآن ہے اور ایک میری عطرت ہے، اور ان دونوں سے تم تمسک رکھنا، ان دونوں سے تم تمسک رکھنا، کر ایک کو بھی چھوڑا تو تم کامیاب نہیں۔ یعنی یہ تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پہ دامن اہل بیت پکڑ لیتے ہیں، قرآن چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن پکڑ لیتے ہیں، دامن اہل بیت چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، یہ دونوں چیزیں آپس میں جدا نہیں ہیں، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے دور نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کٹھی رکھی ہیں۔ جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہے، اور جہاں اہل بیت ہے وہاں قرآن ہے۔ یعنی قرآن کو ہدایت کی کتاب بنا کے اللہ نے بھیجا ہے، اس سے ہمیں ہدایت نہ حاصل کرنی چاہیے۔ ہم گھنٹوں دعائیں تو پڑھتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے، ہم گھنٹوں سٹڈی تو کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، ہم گھنٹوں بیٹھ کر موبائل میں فضول ہاتھ مارتے رہتے ہیں، آنکھوں کی انرجی کو ضائع کرتے ہیں، دماغ کی انرجی کو ضائع کرتے ہیں، سوچ و فکر کو ضائع کرتے ہیں، اپنی صحت کو ضائع کرتے ہیں، اور اپنی صلاحیتوں کا خاتمہ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ قرآن کو کھول کے کم از کم ہم 2 آیتوں کا ترجمہ ہر روز پڑھ لیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک انسان کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، جتنی بھی ہے، بہرحال اللہ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے، شہر رمضان الکریم کا صدقہ۔ لیکن ایک انسان اگر ہر روز صرف ایک آیت پڑھے اور اس آیت کا ترجمہ کرے اور اس آیت پہ پھر اللہ کے فرمان کے مطابق فکر کرے، غور کرے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ سال میں 365 دن ہیں اور 365 آیتیں آپ پڑھ لیں گے۔ یعنی ایک سال میں 365 آیتیں، صرف ایک آیت، تو 365 پیغام خدا آپ تک پہنچ جائے گا ایک سال میں۔ اگر آپ نے 5 سال پڑھی تو کتنی ہوگی، اگر 10 سال پڑھی تو کتنی ہوگی، اگر 20 سال پڑھی آپ نے تو اللہ نے آپ کو توفیق دی تو کتنی ہوگی۔ اس میں نہ تو آپ کا ٹائم جا رہا ہے، نہ ہی آپ کو مشقت کرنی پڑ رہی ہے، نہ آپ کو محنت کرنی پڑ رہی ہے، بس آپ نے قرآن کھولا، برکتیں رحمتیں آپ کے گھر میں کھل گئی۔ آپ نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی، آنکھوں کا نور بڑھنے لگ گیا، دماغ جو ہے وہ وسعت حاصل کرنے لگ گیا، دل جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہونا شروع ہو گیا، اور ملائکہ آپ پر درود پڑھنا شروع ہو گیا۔ آپ نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا ہے، یعنی اتنا ثواب ہے۔ اور آپ جب قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں بدلاؤ آ رہا ہے، آپ کی باڈی میں بدلاؤ آ رہا ہے، آپ کے کردار اور گفتار کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے۔ جب آپ کا گفتار اور کردار اور ایک شخصیت نکھر کر قرآن کے مطابق باہر آ رہی ہے تو یقیناً آپ کے گھر میں بھی بدلاؤ آ رہا ہے، آپ کے خاندان اور کنبے میں بھی بدلاؤ آ رہا ہے۔ اور اگر ایسا ہم تمام مسلمان بہن بھائی ایسا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے میں کتنا سدھار آ جائے گا، کتنا نکھار آ جائے گا، کیونکہ قرآن ہی اصل زندگی ہے، قرآن ہی سے اصل بندگی ملتی ہے، قرآن ہی سے اصل انسان کو لیسن ملتا ہے، سبق ملتا ہے زندگی گزارنے کا۔ دنیا کا علم کس لیے ہے؟ صرف اور صرف پیٹ بھرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ ایک آدمی صرف پیٹ بھرنے کے لیے 20 سال سٹڈی کرتا ہے، 25 سال سٹڈی کرتا ہے، لیکن ایک انسان اپنی آخرت کی دنیا بنانے، اپنی آخرت بنانے کے لیے ہر روز صرف 5 منٹ بھی نہیں نکال سکتا۔ یعنی کتاب خدا اتنی مظلوم ہو گئی ہے، یہ تو مولا علی علیہ السلام کا فرمان، یہی جو پڑھ رہا ہوں، یأتی علی الناس زمان لا یبقى فیہ من القرآن الا رسمہ، کہ قرآن ایک دن ہوگا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، مولا فرما رہے ہیں لوگوں میں قرآن تو ہوگا لیکن ایک رسم بن کے رہ جائے گا، ایک رسم ہوگا۔ اب قرآن، بیٹی کی شادی ہے تو اسے نیا قرآن خرید کر تحفہ دے دو، بیٹے کی شادی ہے تو نیا قرآن خرید کے تحفہ دے دو، اگر کوئی نیا گھر خرید رہا ہے تو اسے نیا قرآن خرید کر دے دو۔
لیکن قرآن کو پڑھنا ہے بھائی، اللہ نے اس کو خرید و فروخت کے لیے صرف نہیں بنایا کہ آپ اس کو خرید و فروخت کریں اور لوگوں کو گفٹ دیں، دینا اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بس قرآن کو پھر اتنا مظلوم بنا دیں کہ وہی قرآن قیامت والے دن آپ کے اوپر گواہی دے رہا ہو کہ میرا اللہ، میں اس کے گھر میں تھا لیکن اس بدبخت انسان نے مجھ سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس بدبخت انسان نے مجھ سے ہدایت نہیں لی، اس انسان نے مجھے کھولا تک نہیں ہے، مجھے دیکھنے تک کی زحمت نہیں کی، تیرے فرمان کو پڑھنے تک کی زحمت نہیں کی۔ اور پھر کتنے فوائد ہیں، اسی قرآن کو کھلا سامنے رکھ لیں، جیسے لیلۃ القدر کی راتوں میں کرتے ہیں، قرآن کو سر پہ کھلا رکھ کے دعائیں مانگتے ہیں پروردگار سے، محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ دے کے، اسی قرآن کا واسطہ دے کے، اپنے سامنے گود میں رکھ کے پھر اس کا واسطہ دے کے دعا مانگتے ہیں، تو یہ دعا کی قبولیت کا بھی ایک ذریعہ ہے، یہ دعاؤں کے منظور اور قبول ہونے کا بھی قرآن ایک ذریعہ ہے۔ آپ اسی طرح کریں، لیلۃ القدر کی رات کے علاوہ ہر روز اسے جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں، تلاوت کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد اسے ایسے ہی کھلا اپنی گود میں رکھ دیں اور اسی قرآن کا واسطہ دے کے پروردگار سے، وارثان قرآن کا واسطہ دے کے پروردگار سے دعا مانگیں، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ یعنی قرآن سے ہدایت بھی ملے گی، قرآن سے دعوت بھی ملے گی حق کی، قرآن سے نکھار زندگی بھی آئے گا، قرآن سے تربیت بھی ملے گی، اور قرآن سے ہی گناہوں سے، مشکلات سے اور بلایات دینی و دنیاوی سے نجات بھی ملے گی۔ یعنی قرآن ہمارے لیے ہدایت بن کے آیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن کو پہنچانے کے لیے اپنے حبیب کا انتخاب کیا، انبیاء میں سے سردار انبیاء کا انتخاب پروردگار عالم نے کیا ہے۔ اتنی پیاری چیز ہمارے پاس ہے، اتنی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے، اور اس سے ہم ہدایت حاصل نہیں کر رہے، اسے ہم پڑھنے کی زحمت تک نہیں کر رہے۔ اور پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا جملہ نہج البلاغہ کے اندر فرمایا، وَمِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، کہ ایک دن ایسا آئے گا لوگوں پر کہ اسلام بھی نہیں ہوگا، بس نام کا اسلام رہ جائے گا۔ لوگ یہ تو کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں والی کوئی بات نہیں ان کے اندر پائی جائے گی۔ لوگ یہ تو کہیں گے کہ ہم دین حق کا اسلام پر ہیں، اسلام کے مبلغ ہیں، اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن وہ اسلام بس نام کا اسلام رہ جائے گا، حقیقت میں یہ لوگ اسلام سے بہت دور ہو جائیں گے۔ یعنی اسلام نام کا اسلام۔ اب آپ کئی ملکوں ممالک کو دیکھ لیجئے، ان کے نام کے ساتھ تو مسلمانوں کا ملک آتا ہے، اسلامی ممالک میں آتے ہیں، لیکن اسلام کا تو وہاں نام تک نہیں ہے، اسلام کا نام تک نہیں رہا۔ ان گھروں میں قرآن تو پایا جاتا ہے لیکن قرآن سے ہدایت نہیں لی جاتی، جیسے یہ عرب امارات کے ملک ہیں یا اور کچھ جو ممالک مسلمان اتنے جدید ہو گئے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو نعوذ باللہ پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور خدا کے فرمان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور وہ اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں وہ شیطان سے بھی شاید ایک قدم آگے ہے۔ یہ عرب امارات کے ممالک میں دیکھ لیجئے، عرب ممالک ہیں، مسلمان ہیں، نام کے تو مسلمان ہی ہیں، مولا کے فرمان کے مطابق نام کی ہی مسلمان ہیں، جن کے بازاروں میں خنزیر کا گوشت بکنا جائز ہو گیا ہو، وہ کیسے مسلمان ہیں؟ جن کا لین دین یہود کے ساتھ اتنا بڑھ گیا ہو کہ اس کے علاوہ ان کا گزارا ہی نہیں ہے، وہ کیسے مسلمان ہیں؟ جن کے بازاروں میں، جن کی دکانوں پر، جن کے ہوٹلز پر بے حیائی اور فحشی کے اڈے جو ہے وہ سر عام کھول دیے جا گئے ہوں، وہ کیسے مسلمان ہیں؟ مسجدیں کھلنے کے لیے تو ٹائم ہے، لیکن ڈسکو کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ مسجدیں کھولنے کا وہاں ٹائم معین ہوتا ہے، اور ایک عالم دین کو بولنے کے لیے آزادی تک نہیں ہوتی، وہ قرآن کا پیغام بھی آزادانہ طور پر پیش نہیں کر سکتا، لیکن وہاں ہی فحشی اور بے حیائی کے اڈے تو کھلے ہوئے ہیں، اور بے حیائی کا پیغام تو سر عام دیا جاتا ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسا اسلام ہے ان میں؟ اسلام بس نام کا رہ گیا ہے۔ یہ مولا کے فرمان کے مطابق ہے، قرآن ان کے گھروں میں بھی پائے جاتے ہیں، دیکھیے گا وہ بھی بے حیا اور فحشا بھی جو ہوں، آج شہر رمضان میں پردے بھی پہن لیں گے، قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، تراویاں بھی لمبی لمبی پڑھنی شروع کر دیں گے، مسجدیں بھی آباد ہو جائے گی، سارا کچھ کر لیں گے، لیکن جیسے ہی شہر رمضان گزرے گا، ان کا سیزن گزر گیا، پھر وہی سے شروع، یا دن کو روزہ ہے تو افطاری کے بعد پھر کچھ وہی کچھ شروع۔
یعنی کیسے یہ انسان ہیں کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے ہدایت لینی ہی چھوڑ دی ہے۔ جب قرآن ہی ان کے گھروں میں بند پڑا ہے اور مظلوم پڑا ہے تو پھر یہ کہاں سے ہدایت لیں گے؟ یہ نام کے مسلمان رہ گئے آج دنیا میں، اکثریت تو نام کی، اگر کام کے ہوتے تو یقیناً دنیا پر بھی یہ کامیابی ہم مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوتی۔ ہم نے سارے وہ کام جو قرآن ہمیں کہتا ہے ہم نے چھوڑ دیے ہیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے تک پیغام پہنچایا ہے وہ سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا ہے، کفار نے اپنا لیا ہے۔ ہمارے ممالک میں کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو وہ بیچارہ علاج کرانے کے لیے مرتا رہتا ہے لیکن پیسہ نہیں ملتا۔ لیکن آپ کفار کے ممالک میں آگے دیکھ لیجئے، یہاں پہ یورپین ممالک میں یا امریکن کینیڈین ان کفار کے ممالک میں اتنا کچھ، وہ ساری آزادیاں جو اسلام کہتا ہے یہاں پہ دی جاتی ہیں۔ مذہبی آزادی اسلام کہتا ہے یہاں دی جاتی ہیں، وہاں مسجدوں پر بم برسائے جاتے ہیں اور یہاں مسجدوں میں امن ہوتا ہے۔ یعنی ہر وہ آزادی جس کا اسلام حکم دیتا ہے، ہر غریب کی دیکھ بھال، نادار کی دیکھ بھال، غریب اور یتیموں بیماروں کا دیکھ بھال کا حکم جو قرآن دیتا ہے اور اسلام دیتا ہے وہاں نہیں کیا جاتا لیکن یہاں کیا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے اسلام کا نام بس ہم یوز کر رہے ہیں، قرآن کا ہم نام بس یوز کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے پاس نہ قرآن رہا ہے نہ اسلام رہا ہے مولا کے فرمان کے مطابق، اور ہمارے ظاہری تو ثواب لینے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر مولا فرماتے وَمَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ آمِرَةً من البناء، یعنی مولا فرماتے ہیں کہ لوگ مسجدیں تو بڑی بڑی اچھی بنا رہے ہیں، خوبصورت بنا رہے ہیں، اللہ ان کو اور توفیق دے بہرحال جو یہ نیک کام کر رہے ہیں وہ، لیکن خراب من الہدی، ان میں ہدایت نہیں ہو رہی۔ مسجدوں میں فتنے برپا ہو رہے ہیں، مسجدوں میں سیاستیں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں گروپ بن رہے ہیں، مسجدوں میں گھریلو سیاستوں کو لاگو کیا جا رہا ہے اور کمیٹیاں بنی ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سیاستیں کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے، جیسے یہ باہر سیاسی حکومت چلتی ہے مسجدوں کے اندر بھی یہ کیسی حکومت چلا لیتے ہیں۔ مطلب کی حدیث سننی ہے، مطلب کے علاوہ اگر بیان کیا تو بہت غصہ ہو جائیں گے، مطلب کی تقریر سننی ہے، مطلب کے علاوہ اگر بیان کیا تو بہت غصہ ہو جائیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، بلکہ مولانا صاحب کو نکال بھی پھینکیں گے۔ یعنی اتنا کچھ ہم کر رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں۔ مولا فرما رہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدیں تو بہت خوبصورت بنائیں گے، وَمَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ آمِرَةً مِنَ الْبِنَاءِ، بڑی بڑی مسجدیں بنائی جائیں گی، عالی شان مسجدیں بنائی جائیں گی، خوبصورت ترین مساجد بنائی جائیں گی، لیکن کیا ہوگا؟ خراب من الہدی، ان میں ہدایت نہیں رہے گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان مسجدوں سے ہدایت لینے کی توفیق دے۔ مسجد بنانا بھی ایک چیز ہے، مسجد کو چلانا، اب مسجد کو چلانے کے لیے دنیا کے قوانین تو وہاں پہ لاگو نہیں ہوں گے۔ وہ کیسی مسجد ہے کہ جہاں پہ قرآن کی تبلیغ نہیں ہو رہی، جہاں پہ شریعت کی تبلیغ نہیں ہو رہی اور لوگ سننا پسند نہیں کر رہے؟ مسجدیں خالی پڑی ہیں، بڑی بڑی مسجدیں ہیں لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑی بڑی مسجدیں ہیں، نماز پڑھنے والا آدمی وہاں کوئی نہیں ہے، ہدایت نہیں مل رہی، کہیں پہ کلاشن کوفیں لے کے لوگ گھسے ہوئے ہیں اور کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے، کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے۔ مسجد ہدایت کی جگہ ہے، مسجد امن کی جگہ ہے۔ مسجد اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ اگر ایک سلفی اہل سنت کی مسجد میں گھس گیا تو اس کو نکال پھینکے، یا ایک شیعہ ایک سنی کی مسجد میں گھس گیا تو اس کو نکال پھینکے۔ نہیں، مسجد تمام مسلمانوں کے لیے ہے، بیت آمن ہے، امن کا گھر ہے، اور امن کے لیے اللہ نے بنائی ہے، ہدایت کا پیغام دینے کے لیے بنائی ہے۔ جو بھی مسجد میں آئے، جس مسجد میں بھی آئے، وہ خدا کا گھر ہے اور اس سے ہدایت نکلنی چاہیے۔ ہدایت کب نکلے گی؟ کہ جب ہم سچے مسلمان بنیں گے، اور ہم سچے مسلمان کب بنیں گے؟ کہ جب ہم قرآن کا دامن پکڑیں گے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑنے کی اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔